حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک وطر پڑھنا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو حضرت معاویہ پر تان کیوں کیا؟ میرا کسی کے اوپر کوئی تان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس بات کے مقدمے کو سمجھیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ابن مالک بھی ہے اور سعد بن ابی وقاص بھی، ایک ہی صحابی کے دو نام ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، 56 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی اصحاب بدر میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہی ہیں۔ 56 ہجری 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک وطر پڑھتے تھے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص عشاء کی 5 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر۔ تو صرف وطر کا مسئلہ نہیں، وہ تو سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو کیا اب ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلانا شروع کر دیں گے کہ سعد ابن ابی وقاص چونکہ 5 رکعتیں پڑھتے تھے لہذا سنتے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی عشاء پڑھو اور 1 وطر پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ؟ نہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر ترویج دلائیں گے نا۔ وہ لوسٹ لیول تھا ایک، ہم تو ہائیسٹ کی طرف جائیں گے نا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی پوری زندگی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ہم انہی کی ترغیب دلائیں گے۔ اور اس کا جو مسلم کا طریقہ ہے اس میں حبیبہ ہماری جو ماں ہے، حضرت معاویہ کی بڑی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حبیبہ کا چھوٹا بھائی یہ حدیث روایت کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس سے آگے ایک تبا تابی کرتا ہے، اور اس سے آگے تبا تابی کرتا ہے۔ وہ جب آگے حدیث بیان کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے جب یہ حدیث جب سے میں نے سنی ہے نا، میں نے 12 یہ رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اور وہ جو بیان کر رہے ہیں تبا تابی، وہ تابی سے بیان کرتا ہے کہ مجھے تابی نے کہا تھا کہ جب سے میں نے حبیبہ سے یہ حدیث سنی تھی میں نے یہ کبھی نہیں چھوڑی۔ اور وہ بھی موت کے وقت یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ جو تابعی ہیں حضرت حبیبہ کے چھوٹے بھائی، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے نزع کے عالم میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے میں نے سنا تھا جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، میں محل کے انتظار میں ہوں کیونکہ میں نے 12 رکعتیں پڑھی۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ تو سر ہم آپ کو 5 رکعتوں کی نہیں ترغیب دلائیں گے، ہم تو کہیں گے آپ 12 رکعتیں بھی پڑھیں۔ وہ جواز کی حد تک ہے۔ حضرت معاویہ پہ ہم نے تان نہیں کیا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وطر پڑھنے پہ آپ جو ان کی فضیلت بتا رہے ہیں نا، ایک وطر پڑھنا کوئی فضیلت نہیں سمجھا گیا صحابہ کے ہاں، بلکہ اسے معیوب سمجھا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں محمد بن قاسم بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں۔ وطر پہ میرا مسئلہ 130 پہ آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا، ایک میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عمل 3 ہے۔ بخاری مسلم میں رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11، 8 وطر، 8 تراویح یا 8 نوافل اور 7 3 وطر۔ تو جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی، اینڈ پہ ایک کے ساتھ وہ پوری ویک کو وطر بناتے تھے۔ وہ چھڑا ایک وطر نہیں سی ہوندا کلا، وہ 2 جمع 1 ہوتا تھا، یا 2 جمع 2 جمع 1، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1، اس طریقے سے 2 کر کے اینڈ پہ 1 ملا کے۔ تو ہم کوئی تان نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں جو آپ فضیلت بتا رہے ہیں نا، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو آگے بخاری میں آتا ہے نا کہ لوگوں نے آگے ابن عباس کو شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان 1 وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان کا اس کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فضیلت بتائی ہے، فضیلت نہیں بتائی ہے۔ فضیلت پتہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں تان کر رہے ہو، تو سنت ہے۔ کیونکہ ابن عباس کی لینگویج یہی ہوا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب آل امیہ نے یہ ختم کر دی تھی سنت تکبیرات کی، تو ایک شخص آ کے ابن عباس کو کہتا ہے آج میں نے ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے۔ وہ ہم سارے مسلمان کہتے ہیں 6 دفعہ پہلی رکعت میں، 6 دفعہ تیسری میں، دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور وہ کس کو پاگل کہہ رہا تھا؟ اکرمہ حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گھوم پائی، تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل امیہ نے تکبیرات ختم کر دی تھی، اکرمہ کو پتہ نہیں تھا، اس نے الٹا ابو ہریرہ کو کہہ دیا کہ یار یہ تو کوئی نویں کام کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے یہ بدعت ختم کی تھی آل امیہ کے دور میں۔ ان کا میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں، حضور وفات تک 22 تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو وہاں تو آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں، وہ صحابی ہیں۔ کیا کہا؟ اور تیری ماں تجھے گم پائے، وہ سنت میں عمل کر رہا ہے۔
یہاں پہ بھی بخاری میں ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک وطر کی شکایت حضرت معاویہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ اوے تو ستیہ ناس ہو، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے. سمجھ آئی بات کی؟ حضرت ابن عباس کی تو یہ عادت تھی. باقی آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، حنفی تو ہم سے بات ہی نہ کریں، ان کی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ جو شرح مانی الاثار ہے امام طحاوی کی حدیث کی کتاب، اس میں تو آگے الفاظ موجود ہیں. امام طحاوی کہتے ہیں کہ جو بخاری میں یہ حدیث ہے نا، یہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے. انہوں نے کہا اصل روایت یہ ہے کہ جب ان کو آ کے بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے ایک وطر کہاں سے نکال لیا. تو وہ تقیہ انہوں نے کیا تھا، یعنی ابن عباس اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے جواز. اب میں انہیں سے پوچھتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز ہے نا، لیکن مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی امام مسجد ننگے سر حرم نماز پڑھانا شروع کر دے، لوگ اسے برا کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. ابن عباس کا ابن مسعود کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی چیز ہے اللہ کے ہاں بھی، اور جسے مسلمان برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے. میں نے اجماع کے حجیت پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا مسئلہ 31، اس میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. اجماع بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ یعنی اس کے ساتھ ہے. تو یعنی ہم ان کے اوپر تان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ورنہ وہ ان کے اس عمل کو صحابہ کرام اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو گیا، تان کوئی نہیں، آپ پڑھیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے وطر مسلمان پر اللہ کا حق ہے، جس کی مرضی 3 پڑھے، 5 پڑھے، جس کی مرضی 3 پڑھے، جس کی مرضی 1 پڑھے. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ اس کے اوپر حنفی تعویل بھی کرتے ہیں کہ 1 سے مراد یہ کہ باقی بھی ساتھ ملائیں، البتہ کوئی اکیلا بھی پڑھ لیتا ہے تو جواز کی حد تک ہے. صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا عمل اس کو سپورٹیو نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تو میں تو کبھی 1 وطر پڑھا ہی نہیں ہے، حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں. جواز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرنا شروع کر دیں اور اس کو عادت بنا لیں، اور اگر کوئی بناتا ہے تو ہم نبی علیہ السلام کی ترغیب لوگوں کو دلائیں گے، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کی. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں.